السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج اس ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی اہم اور دل کو چھو لینے والے مدعے پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ مدعا ہے شادی کرنا اور شادی نہ کرنے کے بارے میں اسلام کا نظریہ۔ اسلام ایک مکمل زندگی کا راستہ ہے۔ اس میں انسان کی ہر ضرورت کا خیال رکھا گیا ہے۔ جس طرح کھانے پینے پہننے رہنے کی ضرورت ہے، اسی طرح نکاح یعنی شادی بھی انسان کی ضروری حاجتوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مرد اور عورت کی صورت میں پیدا کیا اور دونوں کو ایک دوسرے کا مکمل سہارا بنایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کے پاس سکون پاؤ، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت ڈال دی۔ اس آیت سے ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ شادی صرف ایک دنیاوی رشتہ نہیں ہے، بلکہ سکون اور محبت کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی اہمیت بتائی ہے کہ نکاح میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شادی کرنا نہ صرف ایک ضرورت ہے بلکہ یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی شادی کو چھوڑ دینا گناہ کے قریب لے جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں سے فرمایا، اے جوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ شادی کر لے، کیونکہ یہ آنکھوں کو نیچی رکھنے اور پردے داری کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جو شادی کی طاقت نہ رکھے وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ اس کے لیے ڈھال ہے۔ اس حدیث میں صاف بتایا گیا ہے کہ شادی انسان کو فتنوں سے بچاتی ہے، نگاہوں کو بچاتی ہے اور گناہ سے روکتی ہے۔ کسی نے پوچھا، شادی نہ کرنے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر کوئی شخص شادی کی قابلیت رکھتا ہے، یعنی صحت مند ہے، کمائی کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور ذمہ داری اٹھا سکتا ہے، لیکن پھر بھی جان بوجھ کر شادی سے بچتا ہے، تو اسلام اسے ناپسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ صحابہ نے یہ ارادہ کیا کہ وہ زندگی بھر شادی نہیں کریں گے، بس عبادت کریں گے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی تو آپ نے انہیں بلا کر فرمایا، کیا حال ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ ہم عورتوں سے شادی نہیں کریں گے؟ سن لو، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور روزہ چھوڑتا بھی ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، اور میں شادی بھی کرتا ہوں۔ جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں، یعنی جو شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور صرف دنیا کی وجہ سے یا آلس کی وجہ سے شادی نہیں کرتا، وہ اسلام کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اور کیوں پسندیدہ نہیں ہے یہ بھی سنیے، کیونکہ شادی کرنے کے نقصانات ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو اگر ضروری یا پسندیدہ بتایا ہے تو اس کے پیچھے انسان کی بھلائی ہوتی ہے۔ اگر ہم اس چیز سے دور ہو جاتے ہیں تو ہمیں اس کے نقصان جھیلنے پڑتے ہیں۔ اسی طرح شادی نہ کرنے کے بھی کئی نقصان ہیں۔ ذرا سنو، انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطرت کے ساتھ پیدا کیا ہے، یعنی ہر انسان کے اندر جذبات ہوتے ہیں، اور اگر ان جذبات کو صحیح راستے پر نہ لے جایا جائے تو انسان گناہوں میں گر سکتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ شادی سے دور بھاگتے ہیں اور پھر حرام رشتوں میں پھنس جاتے ہیں۔ یہ سیدھا سیدھا گناہ ہے اور انسان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جب کوئی انسان شادی کرتا ہے تو اس نے اپنے آدھے دن کو پورا کر لیا، پھر اس کے باقی آدھے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شادی گناہ سے بچاتی ہے، اور شادی نہ کرنے والا اکثر گناہ کی طرف جھک سکتا ہے۔ جو دوسرا نقصان یہ ہے کہ جو لوگ شادی نہیں کرتے انہیں زندگی میں اکثر تنہائی ستاتی ہے۔ انسان چاہے کتنا بھی مضبوط ہو، اسے کسی ساتھی کی ضرورت ہوتی ہی ہے۔ جب زندگی کے اتار چڑھاؤ آتے ہیں تو ایک بیوی یا شوہر ہی اصلی سہارا بنتے ہیں۔ شادی سے دور رہنے والا انسان یہ سہارا کھو دیتا ہے اور اندر سے ٹوٹا ہوا محسوس کرتا ہے۔ سنو، اگر لوگ شادی سے منہ موڑ لے تو انسانی نسل ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے شادی کو نسل کو چلانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شادی کو نہ صرف سنت بلکہ سماج کی ضرورت بھی کہا گیا ہے۔
شادی نہ کرنا سنت سے دوری ہے، اور سنت سے دوری انسان کو دھیرے دھیرے گناہ اور بربادی کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک سوال یہ بھی آتا ہے، تو شادی کرنے کے کون سے فائدے ہیں؟ اب آئیے ہم شادی کے فائدے سمجھیں۔ ایک تو ہے سنت کی پابندی۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ شادی کر کے انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے، اور سنت پر عمل کرنے سے انسان کو آخرت میں اونچا مقام ملتا ہے۔ شادی انسان کو حرام رشتوں سے بچاتی ہے۔ یہ انسان کی نگاہ اور اس کے دل دونوں کی حفاظت کرتی ہے۔ قرآن میں اللہ نے صاف فرمایا ہے کہ شادی سے انسان کو سکون ملتا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے رحمت ہے اور محبت کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ شادی کا تو ایک بڑا فائدہ اولاد ہے۔ اولاد انسان کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے۔ اگر بچہ نیک نکلتا ہے اور اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے تو مرنے کے بعد بھی انسان کو اجر ملتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا سب عمل بند ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ شادی انسان کو ذمہ دار بناتی ہے۔ جو انسان شادی کرتا ہے وہ خود بخود اپنی زندگی میں بزی ہو جاتا ہے اور فضول کی چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ اسی سے ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں ساری عمر روزے رکھوں گا اور شادی نہیں کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹتے ہوئے کہا، میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور روزہ چھوڑتا بھی ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، اور میں شادی بھی کرتا ہوں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شادی نہ کرنا کوئی عبادت نہیں بلکہ شادی کرنا ہی اصل عبادت ہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی۔ شادی کی اہمیت اور شادی نہ کرنے کے نقصانات آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو نیک ہدایت دے، نیک راستوں پر چلنے کی توفیق دے، اور حرام کاموں سے، حرام رشتوں سے دور رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔